موضوع الدرس في عظمة كتاب الله وأحوال المكذبين ومآلهم يوم المحشر. سورة الحجر، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. الحديث الثاني. قال الطبراني أيضا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا أبو الشعثاء علي بن حسن الواسطي حدثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من القبلة قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم میں جہنمی اکٹھے ہوں گے اور ان میں وہ گناہ گار مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجا ہوگا وہ بھی ہوں گے، تو وہ کافر ان سے پوچھیں گے کہ الم تکونوا مسلمین، کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ کہیں گے بالکل تھے. قالوا فما اغنى عنكم الاسلام وكسرتم معنا في النار. انہوں نے کہا پھر اسلام نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا، آپ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہیں. قالوا كانت لنا ذنوبا فاخذنا بها. وہ کہیں گے ہمارے گناہ تھے، ان گناہوں کی سزا میں ہم پڑے ہیں. فسمع اللہ ما قالوا فامر بمن كان في النار من اہل القبلة فاخرجوا. اللہ نے جب ان کی یہ فریاد سنی تو حکم دیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو نکال دو. فلما رأى ذلك بكى من الكفار قالوا. اب جو کافر باقی جہنم میں رہ گئے کہنے لگے: یا لیتنا کنا مسلمین ونخرج کما خرجوا. کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی نکل جاتے جیسے یہ نکلے ہیں. قال ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. پھر حضور پاک نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت فرمائی اس بات کی دلیل میں کہ کافر بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. رواہ ابی حاتم من حدیث خالد بن نافع به وزاد فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض الاستعاذہ. استعاذہ کے بجائے انہوں نے روایت میں بسم اللہ کا ذکر کیا ہے. الحدیث الثالث قال الطبرانی ایضا حدثنا موسیٰ بن ہارون قال حدثنا اسحاق بن راہویہ قال قلت لأبي أسامة حدثكم أبو روح عطية بن الحارث حدثني صالح بن أبي شريف قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فی هذه الآیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قال نعم سمعت. ان کا کہ تم نے سنا
ان آیات کے بارے میں حضور پاک نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، یقول یخرج اللہ الناس من المؤمنین من النار بعد ما یاخذ نقمتہ منہم، اللہ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے عذاب کی دینے کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے، پھر ایمان کی وجہ سے نکالیں گے۔ وقال ما اظلم اللہ النار مع المشرکین، لیکن جب وہ جہنم میں مشرکین کے ساتھ تھے تو قال لهم المشرکون، اب مشرکون نے کہا کہ تزعمون انکم اولیاء اللہ فی الدنیا، تم تو گمان کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں، تو جہنم میں ہمارے ساتھ کیوں پڑے ہو؟ فَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ لَهُمْ تَشْفَعُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ، اب اللہ پاک حکم دیں گے، اجازت دیں گے تو فرشتے بھی ان کی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ يَخْرُجُوا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نکل جائیں گے۔ فَإِذَا رَأَى الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ قَالُوا يَا لَيْتَنَا كُنَّا مِثْلَهُمْ فَتُدْرِكَنَا الشَّفَاعَةَ وَنَخْرُجَ مَعَهُمْ، اس وقت کافر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی شفاعت فائدہ پہنچاتی۔ قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَيُسَمُّونَ فِي الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ مِنْ أَجْلِ سَوَادٍ فِي وُجُوهِهِمْ، کہ ان کے چہروں پر چونکہ سیاہی کا اثر ہوگا جہنم کا، تو اس لیے ان کو جہنمیین کہا جائے گا، تو عرض کریں گے یا اللہ اذهب عنا هذا الاسم، یہ ہمارے ساتھ نام جو لگا ہوا ہے جہنمی، اب آپ نے بھی بچا دیا ہے، یہ نام بھی ختم فرمائے۔ فَيَأْمُرُهُمْ فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ اسْمَانُهُمْ، اللہ حکم دیں گے کہ جنت کی اس نہر میں جا کے تو پہلے غسل کرو، جب وہ غسل کریں گے تو ان کے چہرے جیسے چاند چمکتا ہے ایسے روشن ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ والے جو ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی اللہ ان کو خاص شان عطا فرماتے ہیں۔ رات ہی مجھے ایک بہت بڑے ذمہ دار دوست ہیں میرے کینیڈا سے، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی عبدالوہاب جو فوت ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کے، انہوں نے کہا یعنی ان کی قبر سے اتنی زور کی خوشبو ہے کہ پورا مرکز خوشبو سے بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی تو انہوں نے مجبور ہو کے جنگلہ لگا دیا ہے کہ لوگ مٹی نہ لے جائیں۔ تو اللہ انجام دکھا دیتے ہیں کہ یہ اہل حق ہے۔ اب اس کے بعد بھی بندہ سوچتا رہے تو اس کا علاج تو کسی کے پاس، اللہ موت کے بعد کا انجام دے۔ یہی پوزیشن تھی جب حضرت لاہوری فوت ہوئے کہ قبر سے خوشبو تھی، یہی بات تھی کہ جس دن مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی فوت ہوئے ان کی قبر سے بھی خوشبو۔ اسی طرح عبداللہ غازی شہید ہوئے جب لال مسجد میں، ان کی قبر میں بھی کئی دن تک ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں خوشبو آتی۔ تو یہ دلائل ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے بھی کئی دن تک خوشبو آتی ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ حق والے کا ہو، کیونکہ انجام تو خاتمے پر ہے نا جی، ویسے تو سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، نتیجہ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خاتمے کے بعد کیا حال۔ اللہ حدیث الرابع قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا عباس بن ولید البرسی حدثنا مسکین ابو فاطمہ قال حدثني یمان بن یزید محمد بن جبیر محمد بن علی النبی جدہ قال قال رسول اللہ من تأخذه النار الى رکبتیہ منہم من تأخذه الى حجزتہ، جہنم کی آگ جو ہے بعض کو تو گھٹنوں تک ہوگی اور بعض کو اس کی کمر تک، منہم من تأخذه النار ان کی بات ان کی گردن تک، علی قدر ذنوبہم واعمالہم ان کے ذنوب اور ان کی اعمال کی سزا کے مطابق، منہم من یمکث فیہا شہرا ثم یخرج منہا، کوئی یہاں ایک مہینہ رہے گا پھر نکال دیا جائے گا، ومنہم من یمکث فیہا سنۃ ثم یخرج منہا، کوئی ایک سال رہے گا پھر نکالا جائے گا، وَأَطْوَلُهُمْ فِيهَا مَكْثًا بِقَدْرِ الدُّنْيَا مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَتْ إِلَىٰ أَن تَفْنَىٰ، اور سب سے بڑی سزا اس کے لیے ہوگی جو دنیا کی پوری مدت جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُخْرِجَهُم مِّنْهَا، جب اللہ ارادہ فرمائیں گے کہ ان کو جہنم سے نکالیں،
قالت اليہود والنصارى من فی النار من اہل الادیان والاوثان من فی النار من اہل التوحید. اب یہودی اور نصرانی اور دیگر دین والے لوگ جو ہیں جو جہنم میں ہوں گے وہ مومنوں سے کہیں گے تمہیں کیا ہو، تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ آمنتم باللہ وکتبہ ورسلہ، تم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، لیکن نحن وانتم اليوم فی النار سواء، آج ہم کٹھے پڑے ہوئے ہیں جہنم میں. فیغضب اللہ لهم غضبا، اللہ کا جلال آئے گا، لم یغضبہ لشیء فیما مضی فیخرجہم الی عین فی الجنہ. اللہ جہنم سے بھی نکال دیں گے اور ان کو نہر میں بھی حکم دیں گے غسل کرنے کا. اب کافر حسد کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اگلی آیات میں تحدید ہے اور تشدید ہے کافروں کے لیے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، کھائیں پئیں چلیں. کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے، کھانا پینا کون سی بڑی چیز ہے. قل تمتعوا، ان کو کہو بھی نفع اٹھا لو دنیا کا. فإن مصيركم إلى النار، البتہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں کسی ایک دوسری ہے کلوا وتمتعوا قلیلا، کچھ اٹھا لو تھوڑا نفع. انکم مجرمون، تم کافر ہو، جہنم میں جلو گے. ولہذا قال ویلہم الامل، ان کو امیدوں نے توبہ سے بھی دور کر دیا ہے کہ توبہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فسوف یعلمون عاقبۃ امرہم، یہ اپنے عقیدے کا، اپنے عمل کا انجام دیکھیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون. یخبرت انہم اہلک الا بعد قیام جدرہا انتہاء اجلہا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا مگر جو وقت مقرر ہے. وَإِنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ أُمَّةٌ عَنْ هَلَاكِ مِيقَاتِهِمْ وَلَا يَتَقَدَّمُونَ عَنْ مُدَّتِهِمْ، نہ تو وقت پیچھے ہوگا نہ آگے ہوگا. وَهَذَا تَنبِيهٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ، مکے والوں کے لیے یہ تنبیہ ہے. وَإِرْشَادٌ لَهُمْ إِلَى إِقْلَاعِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَالْإِلْحَادِ، کہ تم جو شرک پہ لگے ہو، اناد پہ لگے ہو، بے دینی پہ توبہ کر لو ورنہ تمہارا انجام بھی قریب ہے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یخبر تعالیٰ کفر بِانَادِهِمْ، اب کافر مکے والے جو تھے وہ اپنے بغض و اناد کی وجہ سے کہتے تھے کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ہے جس پر تم کہتے ہو قرآن اترا تم تو مجنون ہو، نعوذ باللہ. اِنَّکَ لَمَجْنُونَ فی دعائک ایانا الی اتباعک وترک ما وجدنا علیہ آباءنا. تم جس طرف ہمیں بلا رہے ہو اور اپنے باپ دے کے دین کو ہم سے چھڑا رہے ہو، یہ ظاہر ہے کہ تم نعوذ باللہ مجنون ہو. کیا ہمارے باپ دادا سارے بے وقوف تھے، بے عقل تھے، وہ غلط دین پہ تھے، آج ہمیں آپ سچے دین پر چلا رہے ہیں؟ تو یہ کافروں کی عادت ہے، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کے خلاف ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. لو ما تأتینا بالملائکہ، وہ کہتے تھے اچھا اگر تم نبی ہو تو فرشتوں کو بلاؤ، کیوں نہیں آتے فرشتے؟ ان کنت من الصادقین، تاکہ فرشتے آ کے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جیسے کہ فرعون نے بھی یہ کہا تھا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب،
یہ کیا خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اس پر آسمانوں سے سونے کے کنگن کیوں نہیں اترتے جو بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اور اسی طرح کافر کہتے لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ فرشتے نہ آئیں، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، وہ ہمیں بتلائیں فرمائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم، تکبر کیا، واتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، اللہ نے فرمایا جس دن یہ تو کہتے ہیں نا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، جب فرشتوں کو دیکھیں گے نا تو ان کی دیکھو خوشی نہیں ہوگی، وہ تو عذاب لے کے آئیں گے، پھر کہیں گے ہائے ہجرا مہجورا۔ وَقَذَا قَالَ بِمَا نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ۔ وقال مجاہد فی قوله ما نُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ بالرسالۃ والعذاب، ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں یا تو اللہ کا وحی لے کے آتے ہیں یا پھر اللہ کے حکم سے عذاب لے کے آتے ہیں۔ ثم قرر تعالی انه الذي انزل ذکرہ القرآن، جس پہ ذکر سے مراد قرآن ہے، وهو الحافظ له من التغیر والتبدیل، اور قرآن بھی ہر قسم کے تغیر سے تبدیلی سے محفوظ ہے۔ ومن من عاد الضمیر فإن له لحافظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد نے فرمایا کہ قرآن کی طرف سے ہے، اور بعد نے کہا یہ زمین نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، لیکن پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ یہی بات یاد رکھ لیں کہ جتنی کتابیں اتری ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یعنی تورات آئی بڑی عظیم کتاب ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف موسیٰ ہیں، صحائف ابراہیم، کوئی بھی محفوظ، چونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ وعدہ صرف قرآن کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ کتابیں آنے کے بعد ایک نبی آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، پھر اور آیا، وہ تو احکام منسوخ ہوتے گئے، ان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو منسوخ ہو گئے۔ چونکہ اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اس کی حفاظت کی گئی کہ اس کے کسی حرف میں بھی تبدیلی نہ آ سکے۔ ایک بہت بڑا راہب تھا، وہ سابقہ کتابوں کا بڑا حافظ بھی تھا اور خطاط تھا، یعنی خوش خط لکھنے والا۔ وہ جب مسلمان ہوا تو اس سے کسی بزرگ نے، کسی عالم نے پوچھا کہ تمہاری اسلام کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں خطاط ہوں، میں نے یہ تورات لکھی اور اس میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی، لفظی تحریف بھی کر دی، معنوی تحریف بھی کر دی، پھر میں وہ کتاب یہودیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے بڑے خوش ہو کے قبول کی اور مجھے انعام بھی دیا، اور کسی نے کوئی میری غلطی کو نہیں پکڑا۔ پھر میں نے انجیل لکھی اور انجیل لکھ کے پھر میں نصارہ کے پاس گیا، ان کو جا کے ہدیہ کیا، ان نے مجھے بڑا انعام اکرام دیا، بڑے خوش ہوئے کہ تم نے ہماری کتاب اتنی خوبصورت لکھی ہے، لیکن غلطیاں نہ پکڑ سکے۔ پھر میں نے قرآن لکھا اور قرآن پاک کے اندر بھی میں نے آمدن تحریف کی، تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی۔ جب میں مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا بھی پڑھ کے سناؤ میں۔ اب جب میں جہاں میں نے تحریف کی تھی، کیونکہ سارا قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں تھا، میں نے وہی جگہ پڑھنی شروع کی، ایک 7 سال کے بچے ہو گئے غلط پڑھ رہے ہو، یہ نہیں ہے قرآن میں۔ دوسری جگہ میں نے پڑھی تو ایک اور بچہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا تم جھوٹ بک رہے ہو، یہ نہیں ہے قرآن میں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔
تو یہ وجہ بنی میرے اسلام لانے کی کہ اللہ نے اس قرآن کو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی اس کی حرف تو بڑی بات ہے، زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے، اور 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی مثال نہیں ملتی ہے ہمیں کہ کوئی آج بھی یہودی کے پاس کتنی طاقت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایک بھی ان کے پاس حافظ تورات نہیں ہے کہ وہ کھڑا کہیں یہ دیکھیں نہیں ہمارا حافظ ہے، یہ بھی تورات سناتا ہے تراویح کے اندر۔ اسی طرح نصارہ کا بھی اس وقت دور ہے، ان کے پاس بھی جدید علوم ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، پوری دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن آج تک وہ ایک حافظ بھی انجیل کا پیش نہیں کر سکتے۔ یہ اعجاز صرف اللہ کے قرآن کا ہے کہ بستی میں جاہل بالکل جن کو الف بھی نہیں آتی، جو عربی کا لفظ بھی نہیں جانتے، ان کے بھی 5 سال 6 سال کے بچے حافظ ہیں، لڑکیاں حافظ ہیں، لڑکے حافظ ہیں۔ اچھا، بعض بوڑھوں نے بڑھاپے میں قرآن یاد کیا۔ خود میرے ماموں تھے مولانا شمس الدین صاحب، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ حافظ نہیں تھے، تو رمضان المبارک میں کسی شاگرد کو فرماتے تھے کہ بھی میری مسجد میں تم نے تراویح پڑھانی ہے، تو جس نے وعدہ کیا تھا این 2 راتیں پہلے اس کا پیغام آ گیا کہ حضرت میں اپنے گھریلو حالات میں پھنس گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں، میں تراویح کے لیے حاضر نہیں ہو سکوں گا، کسی اور کا انتظام کریں۔ ورنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب پرسوں تو رمضان ہے، 2 دن میں اس حافظ کہاں سے ڈھونڈوں؟ اور پھر الحمدللہ مسجد آباد ہوتی ہے، نمازی ہوتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یہی ہے کہ جو صورتیں ہمیں یاد ہیں وہی پڑھ کے تراویح پڑھایا کریں گے، اگر تراویح تو نہیں چھوڑنی نا، وہ تو سنت موقتہ ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ ہے بڑے شرم کی بات کہ آدمی صورتیں سناتا رہے، تو میں نے یہ ارادہ بھی کیا، اللہ سے دعا بھی کی اور پہلا پارہ یاد کیا، دن کو یاد کرتا تھا، رات کو تراویح میں سنا دیتا۔ 30 دن میں رمضان بھی ختم، میرے 30 پارے بھی ختم۔ بڑھاپے میں، یہ نہیں کوئی جوانی تھی اس وقت، تو اس وقت بھی الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی جو قرآن یاد کر۔ ابھی اگلے دن کا جو مسابقہ ہوا میں دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 6 سال عمر ہوگی، حافظ قرآن بھی ہے اور سب سے زیادہ نمبر بھی اس نے لیے۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے، اور اسی لیے سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر نبی کا معجزہ وقت پہ آیا، ختم ہو گیا، میرے مدنی کی نہ نبوت ختم نہ معجزہ ختم، آپ کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کی باتوں کو چھوڑیں، کھانے پینے دیں ان کو، جب ہم ان کو پکڑیں گے نا پھر ان کو پتہ لگے گا۔ باقی یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن کے ہم حافظ ہیں، قرآن محفوظ رہے گا اور کوئی قرآن میں تغییر و تبدیل نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔